نجد، حجاز، الحصا، حائل اور اسیر ریجنز پر مشتمل یہ آج کا جدید سعودی عرب ہے۔ تقریباً 3 صدیوں تک مختلف امپائرز اور قبیلے اس جزیرہ نما عرب کے خطے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ یہاں طاقت کے حصول کی خاطر مختلف قبائل کی آپس میں جھڑپیں اور کھینچا تانی ایک معمول تھا۔ انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ سعود بھی تھا، جس کے نام پر آج کل کا جدید سعودی عرب قائم ہے۔ اس قبیلے نے کب اور کیسے عروج پایا؟ ان کے خاندان کو جلا وطن کیوں کیا گیا تھا؟ آل سعود نے دوبارہ طاقت کیسے حاصل کی تھی اور سعودی عرب وجود میں کیسے آیا تھا؟ خلافت عثمانیہ اور پہلی جنگ عظیم سے اس کا تعلق کیا تھا؟ لارنس آف عربیہ کون تھا اور کیا سعودی عرب کے قیام میں اس کا بھی کوئی کردار تھا؟ آئیے دوستو یہ سب جانتے ہیں۔ جزیرہ نما عرب کا علاقہ عثمانیوں نے 1516-17 میں ہونے والی فیصلہ کن جنگ اوٹومن مملوک وار میں مملوکوں کو شکست دے کر حاصل کیا۔ الاشرف غوری اس وقت مملوک شہنشاہ تھے اور اس کے ساتھ ہی اس مملوک سلطنت کا خاتمہ بھی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد عثمانیوں نے آج کے سعودی عرب میں سے حجاز کے علاقے کا کنٹرول حاصل کیا۔ عثمانیوں نے یہ کامیابی سلطان سلیم اول کے دور میں حاصل کی تھی۔ حجاز کے مقدس خطے کو زیر اثر کرنے کے بعد سلیم اول نے خود کو مسلمانوں کا خلیفہ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا۔ بالخصوص اگر سعودی عرب کی بات کریں تو یہ خطہ تاریخی طور پر 5 ریجنز پر مشتمل تھا۔ بحیرہ احمر کے ساحل پر حجاز وہ ریجن ہے جہاں مسلمانوں کے مقدس ترین شہر مکہ اور مدینہ ہیں۔ نجد کے علاقے میں آج کے سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض واقع ہے اور اسی ریجن سے ماڈرن سعودی عرب کے قیام کا آغاز بھی ہوا تھا، جبکہ پرشین گلف کی طرف الحصا سعودی عرب کا مشرق اور جنوب تک پھیلا ہوا ریجن ہے۔ یہیں پر 1938 میں بلیک گولڈ یعنی تیل دریافت پہلی بار ہوا تھا۔ شمال میں خطہ حائل ہے، جبکہ یمن، نجد اور حجاز کے درمیان واقع علاقہ اسیر ریجن کہلاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا سعودی عرب کے مختلف ریجنز کا مختصر تعارف، لیکن ہمارا سوال تو یہ ہے کہ سعودی عرب آخر وجود میں کیسے آیا؟ تو آئیے یہ جانتے ہیں۔ ماڈرن سعودی عرب کے قیام کی تاریخ 18ویں صدی عیسوی سے جا ملتی ہے، جب 1744 میں نجد کے ایک قبائلی سردار محمد ابن سعود نے مذہبی رہنما شیخ محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ مل کر پہلی سعودی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس پہلی سعودی سلطنت کی بنیاد نجد میں ریاض کے قریب ایک چھوٹے سے علاقے الدریہ میں رکھی گئی اور اس کا نام تھا ایمریٹ آف دریا۔ اس ریاست کے سیاسی معاملات آل سعود قبیلے کے کنٹرول میں تھے، جبکہ مذہبی معاملات وہابی تحریک کے بانی رہنما شیخ محمد بن عبد الوہاب دیکھا کرتے تھے۔ یہ وہابی اور سعودی اتحاد اس چھوٹی سی ریاست کو نہ صرف مزید پھیلانا بلکہ اس پورے ریجن کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ سعودی قبیلے دراصل سلطنت عثمانیہ کی اس علاقے پر حکمرانی سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھے۔ آنے والی دہائیوں میں آل سعود نے اپنے عزائم کے عین مطابق ایمریٹ آف دریا کو آس پاس کے علاقوں میں مزید پھیلایا اور آج کے سعودی عرب کا ایک بڑا حصہ ان کے زیر اثر آ گیا۔ 1806 تک مکہ اور مدینہ دونوں مقدس شہروں کا کنٹرول آل سعود حاصل کر چکے تھے۔ حجاز کا یہ علاقہ اس وقت عثمانیوں کے مقرر کردہ ہاشمی قبیلے کی حکمرانی میں تھا اور یہ لوگ ان کے وفادار تھے۔ ان کو شریف آف مکہ کہا جاتا تھا۔ تو دوستو، عثمانیوں کے حمایت یافتہ ہاشمیوں پر آل سعود کی یہ کامیابی ان کی ایک غلطی ثابت ہوئی، جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا۔ جب آل سعود نے ہاشمیوں کو شکست دے کر حجاز مقدس کا کنٹرول حاصل کیا تو عثمانی سلطان نے یہ ریجن واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ مصطفیٰ چہارم نے مصری گورنر محمد علی پاشا کو حجاز کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ علی پاشا نے اپنے بیٹوں
सिपाहियों को यहाँ भेजा और वो यहाँ से सऊदी फोर्सेस को भगाने में कामयाब रहे। 1812 तक मक्का और मदीना एक मरतबा फिर सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर असर आ चुके थे। बाद हिजाज की हाशमी सल्तनत भी उस्मानियों ने बहाल कर दी। इस फतह के बाद उस्मानियों के मिस्री गवर्नर मोहम्मद अली पाशा के बेटे इब्राहिम पाशा ने सल्तनत आले सऊद पर हमला करते हुए पहली सऊदी रियासत एमिरेट ऑफ दरिया का भी खात्मा कर दिया। सऊदी हुक्मरान अब्दुल्ला इब्ने सऊद को गिरफ्तार करके उस्मानी दारुल खुलाफा कुस्तुनतुनिया यानी आज के इस्तांबुल लाया गया और यहाँ एक हजूम के सामने उनका सर कलम कर दिया गया। इस दौरान तुर्क अफवाज नजद रीजन में रियाद और आसपास के इलाकों में मौजूद रहीं। हल्की फुल्की झड़पें भी दोनों फोर्सेस के दरमियान होती रहीं और सऊदियों ने कुछ इलाके तुर्कों से वापस भी हासिल किए। 1823 में तुर्की बिन अब्दुल्ला अल सऊद ने एक दूसरी सऊदी रियासत की बुनियाद रखी और इसे एमिरेट ऑफ नजद का नाम दिया गया। ये नई सऊदी रियासत भी तेज़ी से फैलना शुरू हो गई, लेकिन इन्हें जल्द ही एक नए दुश्मन का सामना करना पड़ा। ये नया दुश्मन था सल्तनत अल रशीदी। हाइल रीजन के रशीदियों और नजद के सऊदियों के दरमियान फिर 19वीं सदी में खूब झड़पें हुईं। कभी एक का पलड़ा भारी होता तो कभी दूसरे का। यहाँ ये भी याद रहे कि इस दौरान आले सऊद तुर्कों को दिल से ना सही लेकिन रस्मन तो हुक्मरान तस्लीम कर ही रहे थे। इसके अलावा उन्होंने एक बात का और भी ख्याल रखा कि वो हिजाज मुक़द्दस पर दोबारा हमला करने से बाज रहे। इसकी वजह यह थी कि वो एक मरतबा फिर उस्मानियों के बराह रास्त सामने नहीं आना चाहते थे। दूसरी वजह यह भी थी कि तब बरतानिया और सल्तनत उस्मानिया के ताल्लुकात कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं थे, लिहाजा बरतानिया से आले सऊद को मदद मिलने के चांसेस भी कम थे और उस वक्त हिजाज पर हमला करना ज़ाहिर है तबाही को दावत देने के मुतरादिफ ही था। तुर्की इब्ने सऊद के बाद फैसल इब्ने सऊद अगले सऊदी हुक्मरान बने। वो एक बेहतरीन सफारतकार और सियासतदान थे। उनके दौर में आले सऊद के एक नए दौर का आगाज़ हुआ। उन्होंने अपनी सल्तनत को मजबूत किया। 1865 में उनका इंतकाल हो गया तो सल्तनत एक बार फिर बिखरना शुरू हो गई। आले रशीद एक मरतबा फिर से ख़तरा बनकर सामने आ गए। ये लोग अब इतने ताकतवर हो गए थे कि 1891 में इन्होंने दूसरी सऊदी रियासत यानी एमिरेट ऑफ नजद के दारुल हुकूमत रियाद का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। इस तरह आले सऊद की इस सल्तनत का भी खात्मा हो गया। इस शिकस्त के बाद आले सऊद कबीले के ज़्यादातर अफराद को कुवैत जिला वतन कर दिया गया। जिला वतन किए जाने वालों में उस वक्त के सऊदी हुक्मरान अब्दुर्रहमान इब्ने फैसल और उनके बेटे अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुर्रहमान सऊद भी शामिल थे। अब्दुल अजीज़ ने जिला वतनी के दौरान कुवैत में ही वालिद को ख़ानदान के सरबराह की हैसियत से रिप्लेस किया। वो इस जिला वतनी की ज़िंदगी से हरगिज़ मुतमईन नहीं थे। उन्होंने आले रशीद से बदला लेने और नजद का कंट्रोल दोबारा हासिल करने का फ़ैसला किया। 1902 में वो मुट्ठी भर लोगों के साथ रियाज में एक दफ़ा फिर दाखिल हुए। वापसी पर रशीदी गवर्नर को कत्ल करके उन्होंने दोबारा रियाज का कंट्रोल हासिल कर लिया। इसके बाद उन्होंने मज़ीद इलाके भी आले रशीद से वापस हासिल करना शुरू कर दिए। जंगे अजीम अव्वल शुरू होने से पहले तक अब्दुल अजीज़ अल हिसार रीजन को अपनी सल्तनत में शामिल कर चुके थे। इन फतूहात में अल इख्वान का भी एक अहम किरदार था। अल इख्वान दरअसल खाना बदोश फौजी कबायली थे जो सहराई सख्तियाँ बर्दाश्त करने की पूरी सलाहियत रखते थे। जब जंग अजीम अव्वल शुरू हुई तो उस्मानियों ने इत्तेहादियों के मुखालिफ ब्लाक यानी सेंट्रल पावर्स का साथ दिया। इस सूरत हाल में बरतानिया को अरब खित्ते में अपना कोई ना कोई हमायती तो दरकार था। उन्होंने अब्दुल अजीज़ की खुलकर हमायत शुरू कर दी, बल्कि बरतानिया ने इस दौरान होने वाली सऊदी रशीदी जंग में आले सऊद को हथियार की सूरत में मदद भी फराहम की। बदले में उन्होंने सऊदियों से इस बात का मुतालबा किया कि वो कुवैत, बहरीन और अमान वगैरह में मुदाखलत नहीं करेंगे। दोस्तों, जंग अजीम के दौरान ही अरब रिवॉल्ट का आगाज हो चुका था, यानी अरबों ने उस्मानियों के खिलाफ बगावत कर दी थी। अगरचे सऊदी उस्मानियों की जजीरा नुमा अरब खित्ते पर हुकूमत को तस्लीम नहीं करते थे और वो इसके मुखालिफ थे, लेकिन हैरान कुन तौर पर ये लोग उस्मानियों के खिलाफ इस बगावत का हिस्सा नहीं बने, बल्कि उस्मानियों के वफादार शरीफ ऑफ मक्का हुसैन इब्ने अली अल हाशमी और
اور ان کے بیٹوں نے اس کا آغاز کیا۔ برطانیہ عثمانیوں کے خلاف اٹھنے والی کسی بھی تحریک کو بھرپور سپورٹ کرتا تھا، یہاں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ برطانیہ نے شریف آف مکہ کے ساتھ خطوط کے تبادلے میں جنگ عظیم کے بعد انہیں ایک آزاد عرب ریاست دینے کا وعدہ کیا۔ جنگ عظیم کے دوران ہی لارنس آف عربیہ نامی کردار بھی سامنے آیا۔ وہ ایک ایجنٹ کے طور پر جنگ کے دوران عربوں کو برطانیہ کی حمایت کا یقین دلانے کے لیے آئے تھے۔ ان کے ساتھ برطانوی افواج کے دستے بھی تھے۔ انہوں نے عربوں کی ترکوں کے خلاف بغاوت میں مدد کی اور عرب قبائل کو متحد کیا۔ ان کا سعودی عرب کے قیام میں یہی کردار تھا۔ جنگ عظیم کے بعد وہ یہاں سے واپس برطانیہ چلے گئے تھے۔ جنگ کے بعد پورا جزیرہ نما عرب نہ سہی، لیکن عراق اور اردن وغیرہ کے علاقے ہاشمیوں یعنی شریف آف مکہ کے خاندان کو ضرور ملے، جہاں شریف آف مکہ کے بیٹوں کو حکمراں مقرر کیا گیا۔ اردن کا حکمراں آج بھی اسی ہاشمی خاندان سے ہے۔ عراق میں بہرحال ہاشمی سلطنت 1958 تک ہی قائم رہ سکی۔ اب خلافت عثمانیہ کا تو خاتمہ ہو چکا تھا، حجاز پر ہاشمیوں کا کنٹرول تھا، جبکہ نجد ریجن اور اس کے ساتھ الحصہ پر آل سعود حکمراں تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے مخالف تو تھے ہی، ساتھ ہی میں پورے جزیرہ نما عرب پر دونوں ہی کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال اسی دوران سعودیوں نے 1920 میں عسیر ریجن اور 1921 میں رشیدیوں کو شکست دے کر پورا شمالی ریجن اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ الحصہ وہ پہلے سے ہی اپنے کنٹرول میں کر چکے تھے۔ ایمریٹ آف نجد حجاز کے علاوہ تقریباً پورے جزیرہ نما عرب پر پھیل چکی تھی۔ جنگ عظیم کے دوران ہاشمیوں نے چونکہ برطانیہ کا ساتھ دیا تھا، لہٰذا اب حجاز مقدس کو آل سعود اتنی آسانی سے اپنے زیر اثر نہیں کر سکتے تھے۔ برطانیہ ظاہر ہے ان کا بھی حمایتی تھا۔ کسی بھی فریق کی طرف سے چھیڑی گئی جنگ برطانیہ جیسی سپر پاور کو بھی جنگ میں دھکیل سکتی تھی۔ اس مسئلے کے ممکنہ حل کی خاطر سعودی شہزادہ فیصل بن عبدالعزیز پہلے ہی 1919 میں برطانیہ کا ایک دورہ کر چکے تھے۔ وہ برطانیہ کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب رہے کہ ہاشمیوں اور آل سعود کی لڑائی میں وہ کسی کا بھی ساتھ نہ دیں۔ برطانیہ نے بظاہر کسی کا ساتھ نہ دیا اور 1925 تک آل سعود نے حجاز مقدس کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ اگلے ہی برس عبدالعزیز نے اپنے آپ کو حجاز کا حکمراں بھی ڈکلیئر کر دیا۔ وہ نجد اور حجاز پر اگلے 6 برس تک 2 الگ الگ کنگڈمز کے طور پر حکومت کرتے رہے اور بالآخر 1932 میں انہوں نے دونوں کنگڈمز کو متحد کرتے ہوئے کنگڈم آف سعودی عرب کی بنیاد رکھ دی، جسے ہم ماڈرن سعودی عرب کے نام سے آج جانتے ہیں۔ دوستو، شروع میں تو یہ ایک غریب ملک ہوا کرتا تھا، لیکن 1938 میں الحصہ ریجن میں بلیک گولڈ یعنی تیل کی دریافت ہوئی اور اس کے بعد سعودی عرب نے جو ترقی کی وہ ہم سب کے سامنے ہی ہے۔ دوستو، یہ تھی مختصر سی کہانی کہ ہم مسلمانوں کا سب سے مقدس ترین ملک سعودی عرب کیسے وجود میں آیا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں۔ اس قسم کی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔